الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ جب آ گئے تھے تم پر لشکر، پس ہم نے بھیج دی ان پر آندھی اور ایسی فوجیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے تھے خوب دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے ہلہ بول دیا تھا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، اور جب مارے دہشت کے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر خوب آزما لیا ایمان والوں کو، اور وہ خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے۔ اور اس وقت کہنے لگے تھے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ اور یاد کرو جب کہتی پھرتی تھی ان میں سے ایک جماعت، کیا یثرب والو تمہارے لیے اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں، لوٹ چلو۔ اور اجازت مانگنے لگا ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان کا ارادہ محض فرار تھا، اور اگر گھس آئے ان پر مدینہ کے اطراف سے کوئی فوج، پھر ان سے درخواست کی جاتی فتنہ انگیزی میں شرکت کی، تو فوراً اسے قبول کر لیتے اور توقف نہ کرتے اس میں مگر بہت کم، حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق ضرور باز پرس کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے تو تم لطف اندوز نہ ہو سکو گے مگر تھوڑی مدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کون بچا سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سے اگر وہ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لے، یا اگر وہ تم پر رحمت فرمانا چاہے، اور نہیں پائیں گے وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جہاد سے روکنے والوں کو تم میں سے، اور انہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، پرلے درجے کے کنجوس ہیں تمہارے معاملے میں۔ اور پھر جب خوف اور دہشت چھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یوں دیکھنے لگیں گے کہ ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوتی ہیں، اس شخص کی مانند جس پر موت طاری ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جائے تو آپ کو سخت اذیت پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے، بڑے حریص ہیں مال غنیمت کے حصول میں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پس اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی ہیں ان کے مال، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ یہی خیال کر رہے ہیں کہ ابھی جتھے نہیں گئے، اگر جتھے دوبارہ آ جائیں تو یہ پسند کریں گے کاش وہ صحرا میں بدوؤں کے ساتھ ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے، اور اگر یہ تم میں موجود بھی ہوتے تو یہ جنگ کرتے مگر برائے نام۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ بالکل پرواہ نہ کریں، نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان رسموں کو توڑ دیں کہ لوگ بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے تو پھر حرام سمجھتے ہیں۔ حکم ہوا اس طرح وہ ماں نہیں بنتی، اور حکم ہوا کہ منہ بولا بیٹا نہ بناؤ، وہ اپنے باپ ہی کے بیٹے ہوتے ہیں، اور ان کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارو، بے شک وہ دینی بھائی ہوں گے، دوست ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ مومنوں کو عزیز جانتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں،
اور قریبی رشتہ دار زیادہ وارث ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ وہ بھائی چارے کا رشتہ مہاجرین اور مقامی لوگوں میں قائم کیا گیا تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور حکم ہوا کہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا، اور وعدہ پورا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کا فرمان سورۃ احزاب یعنی اس جنگ کے متعلق ہے جو پیش آئی، اور جو سورۃ کا نام ہے۔ 5 ہجری میں بنو نذیر اور بنو قریظہ 2 قبائل مدینہ پاک میں رہتے تھے۔ جنگ احد کے بعد بنو نذیر نے مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار دیوار کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، اوپر سے پتھر پھینکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے۔ آخر تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ پاک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن بعد میں ڈر کر چلے گئے۔ ان یہودیوں کے وفد نے حی بن اخطب کی معیت میں مکہ معظمہ پہنچ کر مشرکین مکہ سے ساز باز کی، اور ابو سفیان کے 40 مشرکین اور ان یہودیوں نے کعبہ شریف کے غلاف اٹھا کر چھاتیاں کعبہ شریف کے ساتھ لگا کر قسم اٹھائی کہ وہ آخری وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ چانچہ یہ سارے دوسرے بدو قبائل اطفان وغیرہ مل کر 12,000 کا لشکر بنا کر مدینہ پاک پر چڑھ دوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع فرما کر مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان کی تجویز منظور ہوئی کہ مدینہ پاک کے گرد خندق کھود دی جائے، چانچہ 15 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری اور 3 میل لمبی خندق کھود دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 اپنے غلاموں کے ساتھ خندق کے اس پار دشمن کی انتظار کرنے لگے۔ دشمن نے خندق دیکھی تو حیران ہو گئے۔ آخر ان کا ایک پہلوان عبدو خندق پھلانگ کر اس پار آ گیا اور غرور سے آواز دی۔ حضرت علی سامنے آ گئے اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس زور سے آندھی چلائی، 1 ماہ کے تھکے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، خیمے اڑ گئے، چولہے برتن سب ہوا میں اڑ گئے، جس پر کفار واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ کے دوران منافقین بھی ظاہر ہوئے، جو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت مانگنے لگے اور بزدلی کا اظہار کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جانساران اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کا ہر ایک ٹکڑا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فرشتے بھی بھیجے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، ہم نے ابھی نہیں اتارے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے متعلق ہی فرمان نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ اس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی جب سب لوگ مخالفوں کا اجتماع دیکھ کر حیران تھے، اور منافقین کو فرمایا، تم بھاگ کر کدھر جاؤ گے؟ تم کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے، اس کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اس بزدلی اور پھر فتح پر مال غنیمت لینے کی حرص پر ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر کفار حملہ آور ہوتے تو انہوں نے مقابلہ نہیں کرنا تھا، بلکہ صحرا میں بھاگ جاتے اور وہاں سے خبریں لیتے رہتے۔ اس جنگ کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا کہ جو دل سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے لیے کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں مر مٹنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں منافقت تھی، ان کے کلیجے ڈر سے منہ کو آتے تھے اور فرار کی راہ تلاش کرتے تھے۔ گویا یہ ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے،
اس کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتے ہیں، ان کو شیطان اور نفس گمراہ نہیں کر سکتا، اور یہ روشنی ان کو اتنی طاقت بخشتی ہے کہ وہ ہر آفت پر قابو پا لیتے ہیں۔ یہی روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب